جی السلام علیکم۔ آج میں پڑھ رہا ہوں سورہ فرقان۔ تو یہ سورہ آیت نمبر ہے 63۔ اس میں کیا لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ رحمان کے بندے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت لفظ یوز کیا اللہ نے، رحمان کے بندے۔ اور رحمان کے بندے کون سے ہیں؟ 63 نمبر آیت ہے۔ رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ تکبر نہیں ہے ان کے اندر، آہستہ سے، پیار سے، محبت سے اور خوف کے ساتھ۔ اور خوف جب انسان پہ ہوتا ہے نا، جب ایک وقت ہوتا ہے نا انسان کہتا ہے یار سایہ بھی ساتھ نہ چھوڑ دے آج، تو انسان اس وقت بہت خوف کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس وقت وہ قدم بھی رکھتا ہے نا تو وہ ڈرتے ہوئے رکھتا ہے، کہیں کوئی چیز آواز شور سے بھی ڈرتا ہے۔ تو اس طرح وہ چلتے ہیں خوف کے ساتھ، اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے اوپر۔ یار میں نے جواب دینا اللہ کو، میرے پاؤں کے نیچے کیڑی نہ کے مر جائے، میرے پاؤں سے یہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز۔ یعنی آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ، زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ اور دوسری ان کے اندر صفت کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی جاہل ان سے بات کرتا ہے، جاہل کسے کہتے ہیں؟ جاہل کے اندر ایک تو ہوتا ہے ذہنی پسماندگی والے لوگ، یعنی ایک تو ان پڑھ ہوتے ہیں نا، ایک پڑھے لکھے ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، یعنی ہر بات کو بحث میں ڈال دینا خام خواہ کے لیے، یہ ہے اور وہ ہے، یہ ہے اور وہ، بحث میں ڈالے گی بات۔ تو جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، جو ذہنی پسماندہ لوگ ہوتے ہیں ایک، اور دوسرے جو غصے میں آئے تو پھٹ پڑتے ہیں، جاہل اسے بھی کہتے ہیں۔ غصے میں آتے ہیں، اونچا بولنا شروع کر دیں گے، پھٹ پڑیں گے، اور ہر چیز کو اپنی ذات کے اوپر لے لیں گے کہ میری ذات کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، کر دے کوئی۔ اپنی ذات کو، اپنی عزت کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں وہ، اپنی عزت کی پروٹیکشن میں لگے رہتے ہیں وہ، کہ مجھے یہ کہہ دیا کسی نے، مجھے وہ کہہ دیا کسی نے، میرے ساتھ یہ کر دیا کسی نے، وہ۔ تو کیا ہوتا ہے، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جاہل، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں، جب وہ جاہل لوگ ان عاجز لوگ اللہ کے رحمان کے بندوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں سلام۔ ہوتا ہے نا کہ دفعہ یار السلام علیکم بھائی معاف کر، ایسے بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ دفعہ۔ ایک تو یہ مطلب ہوا اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ورڈ سلام، کہتے ہیں ان کو۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے سلام کا مطلب ہوتا ہے پیس، امن، یعنی کہ سلامتی۔ ان کے لیے بڑی عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کو جواب دے دیتے ہیں اور ان کو اوائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ بحث نہ کریں، کہ وہ بحث غصے کے اندر بدتمیزی کریں گے، غصہ کریں گے، اشتعال انگیزی کی باتیں کریں گے، فساد کی باتیں کریں گے۔ کیوں؟ ان کو اپنی ذات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اپنی عزت کو پروٹیکشن دے رہے ہیں وہ۔ تو جب وہ اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں تو وہ جہالت کی کسی بھی انتہا تک پہنچ سکتے ہیں وہ۔ تو اس لیے ان کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ پیس اور امن کی صلح کی بات کر کے چلے جاتے ہیں، وہاں سے ان سے گزر جاتے ہیں۔ ان کی گالی کو، ان کی جیسے بھی الٹی سیدھی وہ کر رہے ہوتے ہیں بدتمیزی، اس کو برداشت کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام، سلامتی ہو تم پر بھائی، بس اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرتے۔ یعنی طبیعت کے اندر ان کے یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ میری اپنی ذات کے اوپر لیتے ہی نہیں کسی بات کو۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی مجھے گالی دے رہا ہے، کوئی مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، یار میرا اللہ مجھے جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرا اللہ میرا دل جانتا ہے، میرا اللہ مجھے جانتا ہے بہت اچھی طرح، مجھ سے زیادہ مجھے اللہ میرا جانتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ میں اس کی گالیوں سے، اس کی بدتمیزیوں سے میرے اوپر کیا فرق پڑنے والا ہے؟ یہ شخص تو اپنی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، عزت بچا رہا ہے اپنی، اس کی پروٹیکشن کر رہا ہے۔ اس کو اپنی اس وقت صرف اور صرف اپنے میں کے اندر، اپنے تکبر کے اندر پھنسا ہوا ہے وہ۔ یعنی ایک تو وہ ذہنی پسماندگی کے شکار ہے، اور دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ یہ کہ غصے کے اوپر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور تیسری بات اپنی ذات کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اپنی ذات کے لیے لڑ رہا ہے وہ۔ جبکہ اس کے بالکل اگینسٹ جو اللہ کے رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان میں یہ تینوں کوالٹیز نہیں ہوتی۔ پیس یعنی امن والی بات کریں گے، اگر زیادہ کوئی جاہل بات کرے گا اس سے پھٹیں گے نہیں، اس سے بکواس کے اندر آگے سے بحث نہیں کریں گے، کیونکہ بحث برائے بحث مطلب جھگڑا، اس نے تو سمجھنا ہی نہیں بات کو، تو جھگڑا شروع ہو جائے گا وہاں پہ۔ یہ دوسری بات تھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ہے 64 نمبر، کہ جب وہ
اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں. یہ جو عاجزی ان کے اندر آئی ہے، یہ صرف یہ دنیا دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی. راتوں کو جو نمازیں جو پڑھتے ہیں نا، وہ سجدے کرتے ہیں اللہ کو، اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، راتیں بسر اسی کام کے اندر کرتے ہیں، اپنی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں راتوں کو اور اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ یہی سیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے آگے جس طرح میں جھکا ہوا ہوں، اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے بھی مجھے یہ کام کرنا چاہیے. یہ صرف اللہ کے لیے نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے جھکے انسان. جو لوگوں کے شرم نہیں کرے گا، لوگوں کی حیا نہیں کرے گا، وہ اللہ کی کیا بات، وہ اللہ کی کیا اس کے دل میں ہوگی، مجھے بتائیں آپ یہ بات. تو وہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ اس بات پہ پکے کبھی ہو جاتے ہیں کہ جو میں نے آج نماز میں سیکھا ہے، جو میں نے نماز پڑھی ہے، یہ نماز کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی، انکساری اور سلامتی کے ساتھ سارے کام ہو گئے. میں نے اب لوگوں کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کرنا ہے. یہ ان کی دوسری علامت ہوتی ہے. اور وہ اس کے اوپر پھر تہجد میں عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اٹھنا بہت مشکل ہے، نیند آ رہی ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو وہ قبول ہو جاتا ہے. اللہ سب قبول کر رہے ہوتے ہیں اس کی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں. اور پھر وہ اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے. ایسی دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ، کیونکہ اللہ کو قیامت ان کے سامنے رہتی ہے ہر وقت. دنیا قیامت ہے ان کے لیے، ایک ایک پل ان کے لیے وہ ایسا ہے کہ جیسے عذاب سے گزر رہے ہیں وہ. تو یہ کوئی فسادی انسان ان کے آگے منہ پہ لگ جائے گا تو وہ تو اس کے لیے تو بہت بڑی مصیبت آ گئی، پھر کھڑی ہو گئی. اس کو اوائڈ کرے گا، وہ اگنور کرے گا اس کو. اوائڈ کا مطلب ہے سلامتی، پیس. السلام علیکم بھائی جان، ہم آپ سے بعد میں کریں گے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ جو اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے ان چیزوں پہ عمل بھی کریں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور ان کو صرف اور صرف قرآن کو اگر ہم نے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میں نے سورہ یاسین پڑھ لی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور مجھے ثواب مل گیا. میری زندگی میں اگر نسخے سے کوئی دوا سے فرق نہیں پڑا تو مجھے اس یاسین کا فائدہ کیا ہوا؟ مجھے بتائیں آپ بات. میں لوگوں کے ساتھ جا کے وہی بدتمیزیاں کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ برے طریقے سے بات کروں، ان کا خیال ہی نہ کروں، ان کا درد کو اپنا درد نہ سمجھوں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہ سمجھوں. اور کسی کا اگر کوئی کام میرے پاس آ گیا اور مجھے توفیق اللہ نے دی ہے کہ میں اس کا کام پورا کر دوں اور میں اس کے ساتھ چلوں اور میں نہ چلوں، تو پھر میری یاسین کا فائدہ مجھے کیا ہوا؟ مجھے بتائیں آپ یہ بات. ثواب کی خاطر پڑھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے پڑھ لو، اللہ دے گا ثواب، اس کا کوئی بات نہیں ہے. زندگی نہیں بدلے گی آپ کی اس سے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ زندگی بدل جائے گی، وہ نہیں بدلنے والی بالکل بھی. مر جائیں گے آپ اسی طرح، زندگی میں آئے ہیں چلے جائیں گے واپس، دیٹس اٹ، ختم بات. بس اللہ سے کوئی تعلق قائم نہیں ہوگا ایسا خاص. تعلق قائم جب ہوگا جب لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے، اپنی ذات سے نکل کے لوگوں کے اندر جا کے اللہ کے لیے ہر بات کرنی ہے، اللہ کے لیے ہر کام کرنا ہے. اپنی ذات کو نکالنا پڑے گا اس کے اندر سے. جو بھی کام کرو، جو عمل کرو، اپنی ذات کو نکال کے سائڈ پہ رکھیں اور پھر وہ عمل کریں. اس کے اندر آپ کو تکلیف بھی آئے گی، اس کے اندر آپ کو پریشانی آئے گی، اور لوگ آپ کو گالیاں بھی دیں گے، لوگ آپ کو سب کچھ کہیں گے. آپ کو برداشت کرنا اس کے لیے پھر، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے کام، اپنے لیے ہو ہی نہیں رہا ہے. قرآن کو اللہ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.